خداوند کی شمسی کی خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 39واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ سے لے کے اس کی 20ویں آیت مقدسہ تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں؟ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرانے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں، تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیراہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں، جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، ڈال دیا۔ سو وہ قید خانہ میں رہا۔ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے ایک ایماندار کی زندگی کی طاقت یا وفاداری، دا پاور آف اے فیتھفل لائف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان نے فارم ہاؤس میں نوکری کرنے کی حیثیت سے درخواست دی۔ جب اس کے مالک کسان نے اس نوجوان کی قابلیت پوچھی تو بیٹا آپ کام ٹھیک سے کر لیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، میں سب کام ٹھیک ٹھیک سے کر لیتا ہوں، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو میں سو جاتا ہوں۔ وہ کسان اس وقت تو اس کی بات کو نہ سمجھا، لیکن اس نے اس کو نوکری پر رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں ایک بہت بڑا طوفان آیا، جس کی وجہ سے کسان اور اس کی بیوی جاگ اٹھے، اور انہوں نے اپنے فارم ہاؤس کی سب چیزوں کو چیک کیا۔ فارم کا دروازہ ٹھیک سے بند تھا، ٹریکٹر بھی گیراج کے اندر محفوظ کھڑا تھا، گودام کو ٹھیک سے بند کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جانور بھی پرسکون تھے، سب ٹھیک تھا، لیکن نوجوان سو رہا تھا۔ تو کسان اس وقت اس نوجوان کا مطلب سمجھا کہ اس نے کہا تھا کہ جب ہوا چلتی ہے تو میں سو جاتا ہوں، یعنی طوفان آ بھی جائے، بارش آ بھی جائے، تیز ہوا چل بھی رہی ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ میں اپنا کام وفاداری سے کرتا ہوں، اور میں وفاداری سے ہر روز یہی کر کے سوتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج وفاداری ہونا ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا مضمون بھی وفاداری ہے، دا پاور آف اے فیتھفل لائف۔ جب یوسف کی زندگی میں طوفان آئے تھے، مشکلات آئی تھی، آزمائشیں آئی تھیں، تو وہ آرام کر سکتا تھا، سکون کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں وفاداری تھی۔ جب وہ اپنے باپ یعقوب کے ساتھ تھا تو ایک وفادار بیٹا ثابت ہوتا ہے۔ جب اسے اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کا خیال آتا ہے تو وہ ایک وفادار کارکن ثابت ہوتا ہے، ایک وفادار ورکر ثابت ہوتا ہے۔ جب اسے پوتیفر کے ہاتھوں فروخت کیا گیا تو وہ ایک وفادار خادم ثابت ہوا، وفادار سرونٹ ثابت ہوا، کیونکہ وہ ان سب کاموں میں وفادار رہا کیونکہ خدا نے اسے برکت دی تھی۔ میرے عزیزو، یوسف شروع سے ہی دوسروں کی زندگی کا برکت کا باعث بنا تھا۔ تاہم مصر میں اس کی پہلی جگہ جہاں خدا نے اسے استعمال کیا تھا، وہاں پر شیطان نے بھی اسے آزمایا، اور یہ آزمائش یوسف پر پوتیفر کی بیوی کی وجہ سے آتی تھی۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ آزمائش یوسف پر اس وقت آئی جب وہ اپنی
خدمت شروع کرنے والا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ کلام بیان کرتا ہے کہ یوسف خوبصورت اور حسین نوجوان تھا، لیکن پوطیفر کی بیوی ایک غلط عورت تھی اور وہ اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی تھی، غلط کام کرنا چاہتی تھی، جنسی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یوسف اسے کہتا ہے میرے مالک آقا نے مجھے اس گھر کی ہر چیز میرے سپرد کی ہے، اس گھر میں مجھ سے کوئی بڑا نہیں، کوئی چیز مجھ سے باز نہیں، لیکن تو اس کی بیوی ہے، اس لیے میں کیوں ایسا کام کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں۔ کبھی کبھی زندگی کے اندر ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں جو ہمیں بڑی آسان معلوم ہوتی ہیں۔ ابلیس ہمیں کہتا ہے یہ بڑا آسان ہے، یہ بڑا پرسکون ہے، لیکن وہ آزمائشیں جو ابلیس کی ہوتی ہیں وہ ہمیں صحیح راستے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں یوسف کی طرح ان آزمائشوں سے بھاگنا ہوگا اور وفادار رہنا ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم وفادار رہیں، ہم اس کی راہ پر قائم رہیں۔ خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو مایوس نہ کریں۔ دیکھیے، ہم جانتے کہ یوسف پوطیفر کے گھر میں ملازم تھا اور ایک خوبصورت نوجوان شخص تھا، اور پوطیفر کی بیوی کی بری نظر یوسف پر تھی اور وہ اس کے ساتھ غلط کام چاہتی تھی، جنسی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یوسف اپنا بیرونی لباس اس کے ہاتھوں میں چھوڑ کر اس سے دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار تھا۔ یہ ایک ایسا لالچ تھا، بہکاوا تھا جو کسی بھی نوجوان کو بہکا سکتا تھا۔ پوطیفر کی بیوی ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی، کیونکہ مصری عورتیں اس وقت بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی اور بادشاہ کی بیوی تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ لیکن یوسف اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یوسف اپنے گھر سے بہت دور تھا، غور کیجیے گا، وہ اس سرزمین پر تھا جہاں بت پرستی تھی، کیونکہ وہ مصر کے اندر تھا۔ بہت سے لوگوں کا اس وقت یہ خیال تھا کہ اگر آپ روم میں ہوں تو رومیوں جیسے کام کریں، اگر آپ مصر میں ہیں تو مصریوں جیسے کام کریں۔ ہم بھی اکثر ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں باہر کام کرنے جائیں تو ہم ان جیسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، غیر قوم جیسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ یوسف جب اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائیوں سے دور تھا تب بھی وفادار رہا ہے، اور جب وہ پوطیفر کے گھر میں ہے تب بھی وفادار رہا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص کوئلے کی کان کی سیر و تفریح کرنے گیا تو اس نے اس کے اندر ایک ایسا پھول دیکھا جو ایک خاص قسم کا تھا، اور اس کوئلے کی کان کے اندر ہر طرف سیاہ دھول یعنی کالی خاک تھی، لیکن وہ پھول بالکل صاف لگ رہا تھا۔ تو اس شخص نے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا، اس کو صاف رکھنے میں کافی ٹائم لگتا ہوگا؟ لیکن اس مقامی شخص نے مٹھی بھر کر وہ سیاہ دھول، کالی دھول جب اس پھول پر ڈالی تو وہ اس پھول پر ٹھہر نہ سکی، کیونکہ پھول ایک خاص قسم کا اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس پر دھول ٹھہر نہیں سکتی تھی، اثر نہیں کر سکتی تھی۔ میرے عزیزو، ایماندار لوگ بھی جو مسیحی ہیں وہ اس پھول کی مانند ہیں۔ ارد گرد ہمارے گناہ ہی گناہ ہے، لیکن مسیح کا خون ہمیں اس گندگی اور اثرات سے بچانے رکھتا ہے۔ جس طرح وہ پھول دیگر پھولوں سے مختلف تھا، اسی طرح مسیحی بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ ان کو ایسا تحفظ حاصل ہوتا ہے جو غیر مسیحیوں کے پاس نہیں ہوتا۔ آج ہمیں ان جنسی خواہشات سے بھاگنا ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 18 سے 20 آیت دیکھیے تو وہاں پر لکھا ہے، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ کار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میرے عزیزو، دوسرا تimotheus اس کے 2 باب کی 22 میں لکھا ہے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگو، اور دوسرا تimotheus کی 25 آیت کے اندر لکھا ہے، بیوقوفی اور نادانی کی صحبتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی ہم آزادی کو بدی کا پردہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اتنی آزادی مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے اور پیسے کی کثرت، کوئی گناہ کرنے سے ہم ڈرتے نہیں۔ ابلیس ہمارے لیے گناہ کو اتنا آسان بنا دیتا ہے، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں ہم سمجھ رہے ہوتے۔ کلام میں لکھے، آزادی کو بدی کا پردہ مت بناؤ۔ یوسف نے اس آزادی اور اختیار سے جو اس کو ملا تھا، اس نے آزادی کو بدی کا پردہ نہیں ہونے دیا تھا۔ ہم بھی روزمرہ کے کاموں میں کبھی کبھی گناہ کو آسان سمجھ لیتے ہیں، بدی کرنے کا مرتکب بن جاتے ہیں، لیکن یوسف کی طرح ہمیں گناہ سے دور بھاگنا ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسا لالچ تھا جسے ہم فتنہ کہہ سکتے ہیں، اشتعال تھا، بہکاوا تھا۔ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ عورت اپنی طرف اس کو اٹریکٹ کر رہی تھی، لیکن یاد رکھے، کبھی کبھی خدا ہمیں ایسے نہیں خدا آزماتا، بلکہ وہ اس عورت میں ابلیس یوسف کو آزمانا چاہتا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یعقوب 1 باب اس کی 13 آیت کے اندر، کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ یعقوب 1 باب اس کی 14 سے 15 آیت پڑھی تو لکھا ہے، انسان ہمیشہ اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ پڑھ کر موت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان جسمانی خواہشوں سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی خواہشوں کے اندر پھنس کر گناہ کے اندر دھکیلے جاتے ہیں۔
اگر بائبل مقدس میں اس متن کی 13ویں اور 19ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے ہمیں زندگی کی اس معاشرے میں وفادار رہنا سیکھنا چاہیے. جب لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہمارے خلاف ہو جاتی ہے، ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمیں بیچ دیا جاتا ہے، ہمیں خرید لیا جاتا ہے، غلام بننے کے لیے ہم دے جاتے. تو میرے عزیزو، ہمیں یوسف کی طرح وفادار رہنا ہے. ہمیں خدا پر بھروسے کرنے کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں دیکھیے، پہلی دفعہ جب یوسف کے بھائیوں نے اس سے حسد کیا تو اسے گھڑے میں ڈال دیا، اور پھر یوسف کو ایک ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے. اور دوسری مشکل اس کو یہ آئی کہ پوتیفر نے اس کو لے کر قید خانہ میں ڈال دیا. کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے، ایک پریشانی سے نکل کر دوسری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئے دن ہماری زندگی میں چیلنجز آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یوسف کی طرح وفادار رہنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. ایوب کی مثال دیکھیے، ایوب کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ابلیس نے اس کا سب کچھ اجاڑ دیا. لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایوب کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا اور دکھ سے بھرا ہوا ہے. جب ایسا وقت آئے تو ابلیس ہمیں ہمیشہ خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو بولیں گے آپ خدا کی خدمت کرنا چھوڑ دیں، چرچ آنا چھوڑ دیں، دعا کرنا چھوڑ دیں، بائبل پڑھنا چھوڑ دیں، کلام پڑھنا چھوڑ دیں. اس وقت بھی میرے عزیزو میں خدا کے وفادار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی پہلی 9 آیات دیکھے تو وہاں پر ہمیں ایک ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے جو یسوع مسیح پر عطر ڈالتی ہے. یہ عورت چٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لاتی ہے، اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈال دیتی ہے. بہت سے لوگ خفا ہونے لگے کہ یہ عطر جو تھا یہ بیچ کر غریبوں کو دے جا سکتا، کیونکہ یہ 300 دینار کا تھا، جو 1 سال کی ایک مزدور کی پے تھی، تنخواہ تھی. بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن مسیح نے کہا اسے رہنے دو، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی، اس نے نیکی کی، اس نے وفاداری کی، اس نے وفادار ہونے کا ثبوت دیا. میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں یوسف کی طرح؟ کیا ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ایمانداری سے؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم جہاں بھی جائیں گے خدا ہمیں برکت دے گا. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.